العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أَوْصَى بِخَاتَمٍ لِإِنسَانٍ ثُمَّ بِالْفَصِّ مِنْهُ لِآخَرٍ أَنَّ الْحَلَقَةَ لِلْأَوَّلِ وَالْفَصَّ بَيْنَهُمَا تَأْيِيدٌ لِمُقَدَّمَةٍ مَفْهُومَةٍ مِمَّا قَبْلُ، وَهِيَ أَنَّ الْعَامَّ مُسَاوِيًا لِلْخَاصِّ بمسألة فقهية، وهي أنه إذا أوصى أحد بخاتمه لإنسان ثم أوصى بكلام مفصول بعده بفص ذلك الخاتم بعينه لإنسان آخر، فتكون الحلقة للموصى له الأول خاصة والفص مشتركا بين الأول والثاني على السواء، وذلك لأن الخاتم عام كالعام، لأن العام المصطلح هو ما يشتمل أفرادا، والخاتم لا يصدق إلا على فرد واحد، ولكنه كالعام يشمل الحلقة والفص كليهما، والفص خاص بمدلوله فقط. فإذا ذكر الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع التعارض بينهما في حق الفص، فيكون الفص للموصى لهما جميعا تسوية للعام مع الخاص، بخلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام موصول فإنه يكون بيانا، لأن المراد بالخاتم فيما سبق الحلقة فقط، فتكون الحلقة للأول والفص للثاني. وعند أبي يوسف يكون الفص للثاني البتة سواء أتى بكلام موصول أو مفصول، لأن الوصية إنما تلزم بعد مماته لا في حياته، فكان الموصول والمفصول سواء كما في الوصية بالرتبة للإنسان وبخدمتها لآخر. قلنا الوصية كما في الوصية بالرقبة لإنسان وبخدمتها لإنسان آخر. قلنا الوصية بالرقبة لا تتناول الخدمة، لأنهما جنسان مختلفان بخلاف الخاتم، فإنه يتناول الفص لا محالة، فتكون كالقياس مع الفارق. اور جب کوئی شخص کسی انسان کے لیے اپنی انگوٹھی کی وصیت کرے، پھر دوسرے کے لیے اس کے نگ کی وصیت کرے، تو انگوٹھی کا حلقہ اول کے لیے ہوگا اور نگ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ یہ ایک فقہی مسئلے کے ساتھ اس مقدمے کی تائید ہے جو پہلے سے مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام خاص کے برابر ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی انسان کے لیے اپنی انگوٹھی کی وصیت کرے، پھر اس کے بعد مفصول کلام سے کسی دوسرے انسان کے لیے بعینی ہی اسی انگوٹھی کے نگ کی وصیت کرے، تو حلقہ خاص طور پر پہلے موصی لہ کے لیے ہوگا، اور نگ اول اور دوم کے درمیان برابر مشترک ہوگا۔ اور یہ اس لیے کہ خاتم انگوٹھی عام ہے، یعنی عام کی طرح ہے، کیونکہ اصطلاحی عام وہ ہے
جو افراد کو شامل ہو، اور خاتم کا لفظ صادق نہیں آتا مگر ایک فرد پر، لیکن وہ عام کی طرح ہے، حلقہ اور نگینہ دونوں کو شامل ہے، اور نگینہ اپنے مدلول کے ساتھ خاص ہے، پس جب کلام مفصول کے ذریعے عام کے بعد خاص ذکر کیا تو نگ کے حق میں دونوں کے درمیان تعارض واقع ہو گیا، لہذا نگ دونوں موصی لہما کے لیے ہوگا، نہ کہ عام خاص کے ساتھ برابر کر دیا جائے، تاکہ عام خاص کے ساتھ برابر کر دیا جائے۔ اس کے برخلاف جب نگ کی وصیت کلام موصول سے کی ہو تو یہ کلام بیان ہوگا، اس لیے کہ ما سبق میں خاتم سے مراد صرف حلقہ ہے، لہذا حلقہ موصی لہ اول کے لیے ہوگا اور نگ موصی لہ ثانی کے لیے ہوگا، اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک نگ بہر صورت موصی لہ ثانی کے لیے ہوگا۔ موصی وصیت کرنے والا خواہ کلام موصول لائے یا کلام مفصول لائے، اس لیے کہ وصیت موصی کی موت کے بعد لازم ہوتی ہے، نہ کہ اس کی زندگی میں، لہذا کلام موصول اور مفصول دونوں برابر ہوں گے۔ جیسے رقبہ کی وصیت ایک انسان کے لیے اور اس کی خدمت کی وصیت دوسرے انسان کے لیے، ہم جواب دیں گے کہ رقبہ کی وصیت خدمت کو شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں مختلف دو جنس ہے، برخلاف خاتم کے، اس لیے کہ وہ نگ کو بہرحال شامل ہے، لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ پیارے بچوں، شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقدمہ سابق میں معلوم ہوا کہ عام خاص کے برابر ہوتا ہے، اس کو ایک فقہی مسئلے کے ساتھ مؤید کیا گیا ہے۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے شخص کے لیے اپنی خاتم انگوٹھی کی وصیت کی، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر اسی انگوٹھی کے نگینے کی وصیت کی دوسرے شخص کے لیے، تو انگوٹھی کا حلقہ صرف موصی لہ اول کے لیے ہوگا، جس کے لیے وصیت کی موصی لہ اول کے لیے ہوگا، اور نگ موصی لہ اول اور موصی لہ دوم دونوں کے درمیان برابر مشترک ہوگا۔ اور دلیل یہ ہے کہ لفظ خاتم عام کے مانند ہے، اور عام کے مانند اس لیے کہا گیا کہ اصطلاح عام وہ کہلاتا ہے جو افراد کو شامل ہو، اور لفظ خاتم چونکہ صرف ایک فرد کو شامل ہوتا ہے، اس لیے خاتم کا لفظ اصطلاحاً عام تو نہ ہوگا لیکن عام کے مانند ہوگا، کیونکہ خاتم حلقہ اور نگ دونوں کو شامل ہوتا ہے، بس حلقہ اور نگ دونوں کو شامل ہونے کی وجہ سے لفظ خاتم عام کے مانند ہوگا، اور لفظ فص نگ صرف اپنے مدلول یعنی نگ کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو شامل نہیں ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ لفظ خاتم عام کے مانند ہے اور لفظ فص خاص ہے، اور موصی وصیت کرنے والے نے عام کے بعد یعنی خاتم کے بعد کلام مفصول کے ساتھ خاص کو ذکر کیا ہے، لہذا نگ کے بارے میں موصی لہ اول اور موصی لہ ثانی دونوں کے درمیان تعارض واقع ہو گیا، یعنی موصی لہ اول کے لیے خاتم کی وصیت کا تقاضا یہ ہے کہ حلقہ کی طرح نگ بھی موصی لہ اول کے لیے ہو، اور موصی لہ دوم کے لیے خاص طور پر نگ کی وصیت کا تقاضا یہ ہے کہ نگ موصی لہ دوم کے لیے ہو، پس عام یعنی وصیت اولا کو خاص یعنی وصیت ثانیہ کے برابر کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ نگ دونوں موصی لہما کے لیے آدھا آدھا ہوگا، اور حلقہ صرف موصی لہ اول کے لیے ہوگا، کیونکہ حلقہ کے سلسلے میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہاں، اگر نگ کی وصیت موصی لہ اول کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کلام موصول کے ساتھ کی ہو تو اس صورت میں وصیت ثانیہ وصیت اولا کے لیے بیان اور تخصیص ہوگی۔
کیونکہ مخصص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام اولا کے ساتھ مقارن ہو، اور اس وصیت میں مقارنت موجود ہے، لہذا موصی کا کلام ثانی یعنی نگ کی وصیت کلام اولا یعنی انگوٹھی کی وصیت کے لیے مخصص ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ وصیت اولا میں خاتم سے صرف حلقہ مراد ہے، اور جب وصیت اولا میں صرف حلقہ مراد ہے تو موصی لہ اول کے لیے صرف حلقہ ہوگا، اور موصی لہ ثانی کے لیے نگ ہوگا، اور کلام مفصول کی صورت میں چونکہ تخصیص کی شرط یعنی مقارنت نہیں پائی گئی، اس لیے کلام مفصول کی صورت میں وصیت ثانیہ وصیت اولا کے لیے مخصص نہ ہوگی۔ اس لیے کلام مفصول کی صورت میں وصیت ثانیہ وصیت اولا کے لیے مخصص نہ ہوگی، اور جب کلام مفصول کی صورت میں وصیت ثانیہ مخصص نہیں ہے تو وصیت اولا میں حلقہ اور نگ دونوں مراد ہو گئے، اور نگ دونوں موصی لہما کے لیے مشترک ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وصیت ثانیہ کلام موصول کے ساتھ ہو یا کلام مفصول کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں حلقہ موصی لہ اول کے لیے ہوگا اور نگ موصی لہ ثانی کے لیے ہوگا۔ اور دلیل یہ ہے کہ وصیت موصی کی موت کے بعد لازم ہوتی ہے، نہ کہ اس کی زندگی میں، لہذا وصیت ثانیہ کلام موصول کے ساتھ ہو یا کلام مفصول کے ساتھ ہو، دونوں برابر ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے اپنے غلام کے رقبہ کی وصیت ایک انسان کے لیے کی اور اس کی خدمت کی وصیت دوسرے انسان کے لیے کی، تو رقبہ موصی لہ اول کے لیے ہوگا اور خدمت موصی لہ ثانی کے لیے ہوگی۔ وصیت ثانیہ کلام موصول کے ساتھ ہو یا کلام مفصول کے ساتھ ہو، ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ رقبہ اور خدمت چونکہ مختلف دو جنس ہیں، اس لیے رقبہ کی وصیت خدمت کی وصیت کو شامل نہ ہوگی، اور جب رقبہ کی وصیت خدمت کی وصیت کو شامل نہیں ہے تو خدمت کے سلسلے میں دونوں موصی لہما کے درمیان کوئی تعارض واقع نہ ہوگا، بلکہ رقبہ موصی لہ اول کے لیے ہوگا اور خدمت موصی لہ ثانی کے لیے ہوگی۔ اس کے برخلاف خاتم کے وہ نگ کو بہرحال شامل ہے، لہذا خاتم کی وصیت نگ کی وصیت کو شامل ہوگی، اور نگ کے سلسلے میں دونوں موصی لہما کے درمیان تعارض واقع ہوگا، اور اس تعارض کو دور کرنے کے لیے نگ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ حاصل یہ کہ متن کے مسئلے کو رقبہ اور خدمت کی وصیت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ ثم ان في هذا المقام عامين اختلف فيهما الشافعي مع ابي حنيفة رحمه الله تعالى ظنا منه بانهما مخصوصان عند ابي حنيفة وليس كذلك۔ تقرير الاول ان في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كلمة عامة لكل ما لم يذكر اسم الله عليه عامدا او ناسيا، فينبغي ألا يحل متروك التسمية أصلا كما ذهب إليه مالك، ولكنكم خصصتم الناس من هذا وقلتم أنه يجوز متروك التسمية ناسيا، والآية محمول على العامد فقط، قلنا أن نخص العامد منه أيضا بالقياس على الناس وبخبر الواحد، وهو قوله عليه السلام المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي، فلم يبق في الآية إلا ما كان مذبوحا بأسماء الأصنام۔ پھر اس مقام میں ایسے دو عام ہیں جن میں امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ یہ سمجھ کر اختلاف کیا ہے کہ وہ دونوں عام امام ابو حنیفہ کے نزدیک مخصوص ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اول کی تقریر یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے قول وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ میں کلمہ ما عام ہے۔ کلمہ ما عام ہے ہر اس چیز کے لیے
جس پر اللہ کا نام عمدن یا نسیانن نہ لیا گیا ہو۔ بس مناسب یہ ہے کہ متروک التسمیت بالکل حلال نہ ہو، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، لیکن تم نے اس سے ناسی کو خاص کر لیا ہے، اور تم نے یہ کہا ہے کہ متروک التسمیت ناسین جائز ہے، اور آیت فقط عامد پر محمول ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے عامد کو بھی خاص کر لیتے ہیں ناسی پر قیاس کرتے ہوئے، اور خبر واحد کی وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ بس آیت میں باقی نہیں رہا مگر وہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ عزیز طلبہ کرام، شارح نور الانوار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر دو عام ایسے ہیں جن میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد اختلاف حضرت امام شافعی کا یہ گمان ہے کہ مذکورہ دونوں عام امام صاحب کے نزدیک مخصوص ہیں، یعنی بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے، حالانکہ نفس الامر میں ایسا نہیں ہے۔ پہلے عام کی تقریر یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے قول وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ میں کلمہ ما ہر اس جانور کو عام ہے جس پر عمدن یا ناسین اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بس کلمہ ما کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ متروک التسمیتی بالکل حلال نہ ہو، یعنی نہ وہ جانور حلال ہو جس پر عمدن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور نہ وہ جانور حلال ہو جس پر ناسین اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بھی یہی ہے۔ لیکن اے حنفیو، تم نے اس عام سے ناسی کو خاص کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ متروک التسمیتی ناسین کا کھانا جائز ہے، اور آیت صرف عامد پر محمول ہے، یعنی صرف عامدن متروک التسمیتی کا کھانا ناجائز ہے۔ پس جب تم حنفیوں نے اس عام سے ناسی کو خاص کیا ہے تو ہم شوافے اس سے عامد کو بھی خاص کرتے ہیں، یعنی ہمارے شوافے کے نزدیک متروک التسمیتی ناسین کی طرح متروک التسمیتی عامدن کا کھانا بھی جائز ہے۔ اور عامد کو خاص کرنے کی ایک دلیل تو قیاس ہے، یعنی متروک التسمیتی عامدن کو متروک التسمیتی ناسین پر قیاس کیا گیا ہے، لہذا متروک التسمیتی ناسین کی طرح متروک التسمیتی عامدن کا کھانا بھی حلال اور جائز ہوگا۔ اور دوسری دلیل خبر واحد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان تو اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتا ہے، خواہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، یعنی مسلمان کا ذبیحہ بہر صورت معتبر اور جائز ہے، خواہ بسم اللہ پڑھے خواہ اس کو عمدن یا نسیانن ترک کر دے۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عمدن بسم اللہ ترک کرنے کی صورت میں بھی ذبیحہ حلال ہے۔ فلم یبق فی الآیت، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے، یہ سوال امام شافعی پر وارد ہوتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ آیت وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ دو افراد کو شامل تھی، نمبر 1 ناسی کو، نمبر 2 عامد کو، اور آیت سے ناسی کو بالاجماع خاص کر لیا گیا ہے، اور آپ نے ناسی پر قیاس کر کے عامد کو بھی خاص کر لیا ہے۔ پس جب ناسی اور عامد دونوں آیت سے خاص کر لیے گئے اور دونوں آیت کے تحت نہ رہے تو اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ یعنی یہ آیت معمول بہا نہ رہے گی، حالانکہ تمام آیات کا معمول بہا ہونا ضروری ہے، بشرطے کہ کوئی آیت منسوخ نہ ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ناسی اور عامد کو خاص کرنے کے بعد بھی مذکورہ آیت معمول بہا ہے، اس طور پر کہ آیت میں وہ جانور مراد ہوں گے
جن کو بتوں کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، یعنی جن جانوروں کو بتوں کے نام سے ذبح کیا گیا ہو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس جواب کے بعد امام شافعی پر آیت کے غیر معمول بہا ہونے کو لے کر اعتراض واقع نہ ہوگا۔ ہماری طرف سے حضرت امام شافعی کے مذکور اختلاف کا اصولی جواب تو بعد میں ذکر کیا جائے گا، لیکن امام شافعی نے آیت سے عامد کو خاص کرنے کی جو 2 دلیلیں ذکر کی ہیں، ان میں سے پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ عامد کو ناسی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ناسی معذور ہے اور عامد غیر معذور ہے، اور غیر معذور کو معذور پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ قادر علی القیام کو عاجز عن الصیام پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور اس قیاس کی وجہ سے قادر علی القیام کے لیے بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یعنی حدیث کا جواب یہ ہے کہ علامہ بدر الدین عینی نے شرح ہدایہ میں تحریر کیا ہے کہ یہ حدیث دارقطنی کی روایت کے مطابق اس طرح ہے: المسلم یذبح علی اسم اللہ سما او لم یسمی ما لم یتعمد، یعنی مسلمان تو اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتا ہے، خواہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، جب تک کہ وہ ترک تسمیہ کا ارادہ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمان نے ذبح کے وقت عمدن ترک تسمیہ کیا تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا نہیں ہوگا اور اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔ معلم یتعمد کے اضافے کی صورت میں یہ حدیث ہم احناف کا مستدل ہوگی اور امام شافعی کا مستدل نہ ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.